میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک میرا چیلنج ہے کہ مسیح جیسی ذات ہمیں دکھا دی جائے، آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ مسیح یونیک ہے، اس لیے ہم اس کو کامل انسان اور کامل خدا مانتے ہیں۔ تو سارے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود پیش کرتی ہے۔ کوئی اعتراض، جتنے اعتراض بھی پادری صاحب نے کیے ہیں، ان سب کا اعتراض کا جواب جو ہیں وہ خود قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم کھولتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے کے اوپر ہی پڑھنے والے کو یہ الرٹ کر دیا جاتا ہے، اسے پیغام دے دیا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب۔ پڑھنے والے، تم جو کتاب پڑھ رہے ہو کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی ریب ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ کتاب ہمیں جواب دیتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اپنا نام، پوری بائبل پڑھ جائیے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بائبل کا نام بھی لوگوں نے تجویز کر کے بائبل رکھا ہے۔ سوال کیجئے قرآن کریم سے کہ اس کتاب کو کون لے کے آیا ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے نازل بہ الروح الامین، کہ مجھے روح القدس لے کے آیا۔ کس پہ لے کے آیا؟ میں سوال کرتا ہوں قرآن پہ، کس کے اوپر لے کے آیا؟ تو قرآن کریم مجھے جواب دیتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے لے کے آیا؟ کس کے حکم سے لے کے آیا؟ جواب ملتا ہے علی قلبک علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کتاب تو کب آئی، تیرا آغاز کب ہوا؟ جواب ملتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم رمضان المبارک کے سٹاپ کر دے، اچھا سٹاپ کر لے بھی 5 منٹ سے۔ تو جواب ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میں سوال کرتا ہوں کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آیا؟ جواب ملتا ہے ہدی للناس، بنی نوع انسان کے لیے، بطور ہدایت، بطور رہنمائی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے ہے، مخصوص ہے؟ تو جواب ملتا ہے، قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں، یہ بنی نوع انسان کے لیے، عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کریم تیرے اوپر ایک اعتراض ہے، تجھ پہ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی وقت میں تجھے نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ پادری صاحب بہت پہلے اعتراض کرنے والوں نے یہی اعتراض کیا جو آپ نے کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلنہ ترتیلا، اس لیے اسے ہم نے جز جز کر کے اتارا تاکہ اس کی حفاظت کے جو ذریعے ہم نے انتخاب کیے ہیں، ایک حفظ کا اور دوسرے تحریر کا، آپ کو ساتھ ساتھ یہ حفظ ہوتا جائے اور آپ کے قلب اطہر پر محفوظ ہوتا جائے۔ اگر ہم جملہ واحد کی صورت میں اتارتے تو آپ کا قلب ہی ثابت قدم نہ رہتا۔ یہ خدا کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا دلیل ہے کہ تو خدا کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم مجھے جو جواب دیتا ہے
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر میں خدا کا کلام نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ مجھ میں اس میں بے شمار تضاد پائے جاتے، اختلافات ہوتے۔ بائبل کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، میرا دعویٰ ہے کہ بائبل میں 30,000 اختلافات ہیں، اور اس پہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور نیٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، نہ ہم نے لکھی ہے، مسلمانوں نے لکھی بھی نہیں ہے۔ پادری برکت اللہ صاحب نے بائبل کے 6,000 تضادات کا اقرار کیا ہے۔ سیت کتب مقدسہ مجھے دے دے ذرا، سیت کتب مقدسہ پہ پادری صاحب وہ ہے جی، دے دیں مجھے ذرا، سیت کتب مقدسہ صفحہ نمبر 63 ہے۔ جی جی دکھا دیں ذرا، میں پڑھتا ہوں جی، ذرا اسکین کر کے دکھا بھی دے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں، اطمینان رکھیں، دل تھام کے بیٹھے کہ میری بھی باری آئی ہے۔ سن لے فقرات اور آیات میں فرق ہے، لیکن یہ اختلاف اہم قسم کے نہیں ہیں، اگرچہ یہ اختلافات تعداد میں 6,000 کے قریب ہیں۔ سن لیں، انہوں نے 6,000 لکھا ہے، ہمارے پاس 36,000 کے دلائل موجود ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اہم نہیں ہے، وہ ان کی نظر میں نہیں ہے، یہ عقیدت کی ہے نا کہ ان کی۔ بہرحال 6,000 تضادات کا انہوں نے اعتراف کیا سیت کتب مقدسہ میں۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں آپ دیکھتے کہ بے شمار تضاد پائے جاتے۔ قرآن کریم تو اپنے ہر دعوے کا، اپنے ہر اعتراض کا تحفظ خود کر رہا ہے، ہمیں جاننا چاہیے قرآن کریم کو۔ اب یہ مختصر تعارف کے بعد میں انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ کیا ہے؟ سن لیں، دعویٰ قرآن کریم کا وہ آپ کے بنانے سے معیار، آپ کی کسوٹی وہ نہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسوٹی جو تعین قرآن کریم نے کی ہے وہ کسوٹی کیا ہے، وہ تو دیکھیں پہلے۔ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات، اس کی آیتیں معجزہ ہیں، بینات ہیں، معجزہ ہیں۔ کیا معجزہ ہے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے اور اس کی مانند کوئی دوسرا لے کر آ ہی نہ سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ ساری دنیا زور لگا لے اور وہ عاجز آ جائے، اس کی مانند نہ لا سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آیات بینات، اس کی آیات معجزہ ہیں، اور فی صدور الذین اوتوا العلم۔ کیا معجزہ ہے؟ بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، لوگوں کے سینے میں الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ محفوظ ہے۔ پہلا چیلنج۔ فصاحت و بلاغت تو بعد کی باتیں ہیں، میں فصاحت و بلاغت کی مثال کیا دوں؟ فصاحت و بلاغت تو اس کو سمجھ آئے، پادری صاحب نے تو قرآن کریم کی عربی عبارت صحیح نہیں پڑھی، فصاحت و بلاغت کو کیا سمجھیں گے؟ اس کے 12 چیزیں ہیں جو اس کے چیلنج کی ہیں۔ جو پہلی سیڑھی ہے، پہلی وہ ہے یہ فی صدور الذین، یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ یہ پہلی سیڑھی جب چڑھ جائیں گے پھر آگے لے کے چلوں گا۔ میرا چیلنج سنیں، میں ایک کاتب لیتا ہوں، 3 حفاظ لیتا ہوں اپنے ساتھ، یہیں اسی کمرے میں۔ پادری صاحب کو اختیار ہے، جن و انس کو اپنا معاون بنا لیں، روح القدس کو اپنا معاون بنا لیں، جس کو جی چاہے اپنا معاون بنا لیں۔ پوری دنیا سے 1 2 4 10 20 نہیں، 400 اپنے معاون بنا لیں۔
میں صرف 4 آدمی لوں گا، ایک کاتب لوں گا، 3 حفاظ لوں گا، میں الف سے لے کے والناس کی سین تک اسی کمرے میں قرآن کریم لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ پادری صاحب پیدائش سے لے کے مکاشفہ، یہ ہے چیلنج، لکھ کے دے دیں ہمیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، جب آپ پہلی سیڑھی چڑھیں گے باقی 12 کسوٹیاں بعد کی ہیں، بعد میں ان پہ بات کروں گا، پہلی تو یہ بات ہے۔ آگے قرآن کریم کی یہ جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس کی پشین گوئیاں اور اس کا انداز بیان، یہ بات کی باتیں ہیں۔ یہ پہلا چیلنج جو میں نے دیا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب یہ پہلی سیڑھی چڑھ جائیں گے پھر ہم دوسری سیڑھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ چڑھیں گے، تاکہ ہم منہ کے بل نہ گریں، سیڑھی سیڑھی چڑھیں۔ پہلی سیڑھی یہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیلنج ایسا ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو کہو اج رو محمد، جے اج رویں تے منا، جے اج رویں تے منا۔ یہ پہلا ہم معیار جو قرآن کریم نے مقرر کیا ہے، یہ میں نے مقرر نہیں کیا، یہ قرآن کریم نے معیار مقرر کیا ہے۔ یہ مختصر قرآن کریم کا تعارف۔ اس تعارف کے بعد پادری صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں میں ان کا جواب دوں گا۔ پہلی بات، کسی بھی مقرر کے لیے، مناظر کے لیے، دیانتدار شخص کے لیے خوبی یہ ہوتی ہے کہ کسی کتاب کا حوالہ دے تو منو حوالہ دے، اس میں بددیانتی نہ کرے اور اپنی طرف سے بات گڑھ کے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پادری صاحب نے یہاں بھی ایسا کیا، انہوں نے سورہ رحمان کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا سورہ رحمان میں لکھا ہوا ہے ہم ان پہ سانپ اور بچھو چھوڑ دیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرات یہ حوالہ مجھے نکال دیں یا معذرت کریں، اپنا حوالہ واپس لیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا سورہ رحمان میں۔ ایسی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں نے کراچی میں بھی کہا تھا، آج وہ آپ کے جو بچھو اور سانپ کے لفظ ہیں ان پہ چھوڑے جائیں گے، یہ آپ نکالیں گے، یہ آپ حوالہ دیں گے۔ اگلی بات جناب، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط، قرآن کریم نے حضرت سلیمان کا خط نقل کیا ہے۔ پادری صاحب نقل اس کو نہیں کہتے۔ پادری صاحب نقل کس کو کہتے ہیں؟ میرے مسیحی بھائیو، آپ کے پاس بائبل ہے؟ ایک منٹ، میں وہی کر رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے، میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے میرے بھائیو؟ جو میرے پاس بائبل ہے، میرا خیال ہے کہ جو اس میں لکھا ہے آپ کی بائبل میں وہ نہیں لکھا۔ میں ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں، اپنی بائبل نکال لیں، مجھے بتائیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ جی نکالیے گا ذرا، 2 سلاطین باب 19 آپ نکالیے گا ذرا، 2 سلاطین باب 19۔ کس بھائی نے نکال لی ہے بائبل؟ ذرا نکال لیں، میں ادھر ذرا انہیں نوٹ کر لیں۔ میں گزارش کروں گا جناب حکیم محمد افضل جمال صاحب سے اور جناب میتھیو صاحب سے، وہ ذرا میرے پاس تشریف لے آئیں، آپ کھڑے ہو جائیں، بولیں گے نہیں، آپ دونوں آپ بولیں گے نہیں بھائی۔ آپ نے، میں نے جو بتایا آپ کو نکال لیا آپ نے، میں پڑھنے لگا ہوں وہی ہے آپ کی بائبل میں، آپ تصدیق کریں گے میں غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ جی مجھے کون بتائے گا بھائی؟ آپ نے نکالی ہے بائبل، سنیے گا، یہی لکھا ہے آپ کی بائبل میں، میری بائبل میں یہ نہیں ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا۔ یہی لکھا ہے، یہ سیم ہے؟ اچھا، میرا خیال تھا آپ کی بائبل میں نہیں ہے۔ اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا اور منشی اور کانوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ یہ لکھا ہے آپ کی بائبل میں؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے بتا دیں بھائی، دونوں بتا دیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ۔ اسے کہتے ہیں کاپی پیسٹ، لفظ بلفظ ہو بہو، اسے کہتے ہیں کاپی پیسٹ۔ تھینک یو۔
اسے کہتے ہیں کاپی پیسٹ. میں یسایہ پڑھ رہا ہوں، آپ سلاطین پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں چوری. یہ صدیوں پہلے لکھی جا رہی ہے، وہ صدیوں بعد لکھی جا رہی ہے، پورا باب لفظ بلفظ، اسے کہتے ہیں پادری صاحب چوری. آئندہ یاد رکھیے گا اور خیال رکھیے گا آپ عمران ثاقب سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابلیس کا کلام قرآن میں ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی ان کی. کہتے ہیں ابلیس کا کلام قرآن میں ہے. جناب کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، ابلیس کی کے واقعہ کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے. وہ جنریٹر چلاؤ ٹھہر. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ابلیس کا کلام ہے. ابلیس کا کلام نہیں ہے، ابلیس کی بات کو بیان کیا گیا ہے. اچھا چلیں یہی مقصد تھا. تو اب یاد آیا آپ کو مقصد، آپ نے کچھ اور بیان کیا، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ابلیس کا واقعہ بائبل میں کہاں کہاں جی مائک جب ہم بائبل کھولتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں، پہلی کتاب میں ابلیس کا جو ذکر ہے اور ابلیس جو کچھ کہتا ہے، ہم کیا کہیں یہ ابلیس کا کلام ہے. اور جب ہم متی کی انجیل کھولتے ہیں اور متی کی انجیل میں ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے 40 دن کے لیے وہ جنگل میں لے جاتا ہے، اور ابلیس جو کچھ کہہ رہا ہے، کیا متی میں یہ ابلیس کا کلام ہے؟ بہادری صاحب اعتراض تو کوئی وہ کیا کریں کہ جو بات بنتی ہو. پھر آپ نے کہا سورۃ انبیاء 105 پہ آپ نے اعتراض کیا کہ زبور میں ہے. آپ نے کہا تورات میں ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. ہم پہلے مناظرے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ کل نبیوں کی تعلیم یکساں ہے. جب نبیوں کی تعلیم یکساں ہے، احکام شریعت جو ہیں وہ تو وہی ہوں گے. اس کا چیلنج سے کیا واسطہ؟ جو چیلنج کی بات ہے وہ بات کریں. آپ نے کہا کہ ابراہیم کا صحیفہ، قرآن کریم کہتا ہے یہ ابراہیم کے صحیفے میں ہے. یہ ابراہیم کے صحیفے میں نہیں، حزقییل میں ہے. اور جناب حزقییل میں ہو، ہمیں اس سے کیا؟ آپ حضرت ابراہیم کا صحیفہ لائیں اور کہیں وہ دکھائیں کہ اس میں نہیں ہے. اگر تو نہیں ہے تو اعتراض بنتا ہے آپ کا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ لے کے آئے اور کہیں کہ اس میں نہیں ہے. میں تو پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ نبیوں کی تعلیم یکساں ہے. ہاں جی، آپ نے ماسٹر کیا ہے اسلامیات میں اور آپ باتیں کرتے ہیں بالکل سطحی. آپ قرآن کریم پہ اعتراض کر رہے ہیں اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ قرآن کریم جمع کیسے ہوا، کس نے کیا. آپ ابتدا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عثمان نے جمع کیا. میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم سب سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا. صحیح بخاری باب جمع القرآن آپ اٹھا کے دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو مکمل اپنی زندگی میں مکمل جمع کیا، مکمل اس کی ترتیب دی، اور جس طرح نازل ہوا تھا جس طرح خدا تعالیٰ نے انہیں ترتیب بتائی اس طرح ترتیب لگوائی. صحیح بخاری باب جمع القرآن میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو 2 دفینوں میں قرآن کریم کو مکمل چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جمع کیا تھا؟ صرف صحیح بخاری میں ہی نہیں، مستدرک حاکم میں اور بہت ساری ایسی کتابوں میں باب جمع القرآن میں. اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا اور اس کی جو ہے تصدیق کروائی.
وہ بھی بکثرت نسخے موجود ہیں حدیث میں۔ جمع قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ آپ فرق معلوم کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جمع قرآن کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جو جمع قرآن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کسی نے 10 سپارے لکھی ہیں، کسی نے 5 سپارے لکھے ہیں، کسی نے 20 لکھے ہوں گے، جو لوگوں نے اپنے طور پہ جمع کیا ہوا تھا وہ سارا قرآن لوگوں سے اکٹھا کر لیا ایک جگہ پہ، کہ انفرادی طور پہ کوئی بندہ قرآن کریم کو ایک کتابی صورت نہ دے، بلکہ ذمہ داران لوگ جو ہیں وہ اسے سرکاری طور پہ قرآن کریم کو اس کی کتابی شکل دی۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے جو لوگوں سے قرآن کریم جمع کیا اس مقصد کے لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے قرآن جمع نہیں تھا، اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ جیسے یہود و نصارہ آج اختلاف کر رہے ہیں، انجیل 70 انجیلیں ہیں، 70 انجیلیں، آپ کی وہ جان نہیں چھوڑ رہی۔ آج بحیرہ مردار سے انجیل یہودا نکلا، یہ وہ سردرد بنی ہوئی ہے مستقل طور پہ، جس میں یہ صلیب اور کفارہ اور یہودا کے اوپر جو الزام لگائے گئے سب کی نفی کر دی گئی ہے، وہ ہم نے تو نہیں لکھی۔ آج 70 کے قریب انجیلیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا کہ کل کوئی کہے گا یہ فلاں کا صحیفہ ہے، اس میں 10 صورتیں ہوں گی، کسی کے پاس 10 سپارے ہوں گے، کسی نے 20 اکٹھے کیے ہوں گے۔ یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کو جمع کر دیا۔ پہلے آپ پورا پڑھا کریں، آپ مناظرہ کرنے آتے ہیں، پہلے پورا مطالعہ کیا کریں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ بھی بہتان لگایا کہ انہوں نے قرآن کریم کے سب نسخے جمع کر دیے۔ میں نے کہا آپ مجھے حوالہ دے دیں، آپ نے حوالہ نہیں دیا۔ سن لے، میں بتاتا ہوں انہوں نے کون سے نسخے جلائے۔ وہ نسخے عرب میں نہیں جلائے گئے، وہ مکے اور مدینے کا واقعہ نہیں تھا۔ آرمینیا کی سرحد کے اوپر یورپ میں جنگ لڑتے ہوئے تب اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا۔ جب آرمینیا کی سرحد پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، کسی نے جماعت کرائی اور جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اسے اپنے لہجے میں تلاوت کیا۔ لہجے کا فرق تھا، جیسے پنجابی کا لہجہ، سرائکی کا لہجہ، پشتو کا لہجہ، مختلف لہجے ہیں۔ تو جیسے میں پنجابی میں کہتا ہوں میں چلاواں، میں چلاواں، ایک کہتا ہے میں جلساں، میں جلساں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، مگر جلساں اور چلاں یہ فرق آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اجمی قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے لہجے سے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ذرا قرآن دکھاؤ۔ وہ لوگوں نے جو اجمیوں نے اپنے طور پہ لکھے تھے وہ جلائے پادری صاحب، یہ نوٹ کریں میری بات۔ اور آپ نے کہا قرآن کریم سارے صحیفے حضرت عثمان نے جلا دیے، قیامت کی صبح تک میرا چیلنج ہے آپ کو، لائیں وہ لا کے دکھائیں مجھے۔ حضرت عثمان نے وہ صحیفے جلائے جو انہوں نے اپنے لہجے کی زبان میں لکھے ہوئے تھے، وہ جلائے گئے۔ جی ریفرنس جہاں مرضی پڑھیں، آپ جہاں سے مرضی پڑھیں، میں دے دیتا ہوں ریفرنس تو آپ کے ذمہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے، کل نسخے جلانے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں دیکھ لیں اور اس کی شرح دیکھ لیں، اور میں بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، یہاں ہمارے پاس ہے عرفان العلوم، ہاں جی، الاتقان دیکھ لیں، اور کہیں جہاں سے مرضی دیکھ لیں۔ اچھا، اگلی بات آپ نے کہا کہ اگر قرآن کریم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 گواہ کیوں مانگے؟ اس لیے مانگے وہ ان کی انتہائی احتیاط تھی، انتہائی احتیاط تھی۔ حالانکہ ان کے پاس قرآن کریم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کردہ ان کے پاس پہلے موجود تھا، لوگوں سے جو لے رہے تھے وہ انتہائی احتیاط تھی کہ ہمیں 2 ذریعوں سے ملے، 2 جلدیں جمع ہو قرآن کی، اس لیے 2 گواہ طلب کیے تھے۔ یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اگر مسلمہ کذاب سے جنگ کیوں کی، اگر قرآن بے مثل لا ریب ہے، اس بات کا کوئی توقع ہے؟ میں کہتا ہوں مانی سے آپ لوگوں نے جنگ کیوں کی، اور اسے عبرتناک طریقے سے زندہ کیوں جلایا؟ اس مانی کو
مانی کیس کا آپ کو علم نہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو علم نہیں تو آپ پہلے علم حاصل کریں۔ مانی کون تھا جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ پہلے آپ پڑھ لیں، نہیں پتہ تو میں آپ کو حوالہ آپ کی اپنی کتابوں سے بتا دیتا ہوں۔ تو اگلا آپ نے اعتراض کیا قرآن کریم کے حروف مقطعات۔ جی میں بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں کس بات کا؟ جو والا آپ نے دیا ہے نا، جو آپ نے والا دیا اسی والے میں، جو آپ نے والا دیا نا اسی والے میں، وہ والا آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ جی جو والا آپ نے دیا نا، حضرت عثمان نے قرآن جلائے ہیں، وہ والا آپ نے دینا۔ جب وہ آپ والا دیں گے نا تو اس والے میں میں آپ کو یہ دکھا دوں گا، اسی والے میں۔ آپ نے کہا کہ اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، پہلے نبیوں کے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا تھا، انہوں نے اعتراف کر لیا تھا، قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ اس کی مانند لے کے آؤ۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، پادری صاحب انہوں نے کہا تھا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کھلا جادو، اس کی مانند تو لایا ہی نہیں جا سکتا، ھذا سحر مبین، یہ اعتراف تھا ان کا۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ اس کی مانند آپ کو کتاب لے کے آئیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں لفظ ہے سینہ، سینین کیوں نہیں آیا؟ سینین کیوں آیا؟ سن لیں، جو سینہ کے آس پاس کی آبادی ہے کوئی سینی کہلاتی ہے، کوئی اس طرف کا میدان ہے، اس طرف کا میدان ہے۔ جب ان سب کو جمع اور اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو بطور مبالغہ سینین بولا جاتا ہے۔ جی سن لیں میری پوری بات سن لیں، یہ مجاز ہے، میری بات سن لیں، مجازی سن لیں، یہ آپ کی کموسل کتاب ہے، یہ آپ کی کموسل کتاب ہے۔ یہاں سے دیکھ لیں، سین، سینیم، سینین، جی یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دکھا دیں جی انہیں ذرا، کموسل کتاب آپ کی ہے، میری نہیں۔ اسے کیا کیا کہتے ہیں؟ سین کہتے ہیں، سینیم کہتے ہیں، سینین کہتے ہیں، سینہ بھی کہتے ہیں۔ جب ان کو جمع کر لیا جاتا ہے آس پاس کی ساری آبادیوں کو، ہاں جی، تو پھر اسے سینین بولا جاتا ہے۔ لہذا یہ مجاز ہے، بطور مجاز ایسے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ بچہ حمل میں 6 ماہ رہتا ہے، کہیں قرآن کریم میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا گیا کہ موسیٰ کی طرح معجزات دکھاؤ، عیسیٰ کی طرح معجزات دکھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو معجزے لے کے نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں معجزے لے کر نہیں آیا۔ قرآن کریم میں آپ کے متعدد معجزات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے معراج کے معجزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی میں نے بتایا قرآن کریم ہی کوئی معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کو آپ کی پشین گوئیاں متعدد جو ہیں بطور معجزہ ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث میں اتنے زیادہ معجزات ہیں کہ انجیل میں یسوع مسیح کے اتنے معجزات نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو کس بات سے انکار کیا؟ سن لیں، کافر لوگ جو ہیں اپنی من مرضی کا معجزہ چاہتے ہیں، بطور مذاق وہ معجزہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ دکھایا، اب یہ دکھا، اب یہ دکھا۔ یسوع مسیح کو انہوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اس زمانے کے بدکار لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہا؟ وہ ان کی من چاہا معجزہ تھا۔ من چاہا معجزہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ معجزہ خدا کا پیغمبر جب مرضی دکھائے، خدا کی مرضی سے دکھائے۔ جو حجتیں کرنے والے ہیں،
جو مذاق بنانے والے ہیں وہ کہیں کہ تو اب یہ معجزہ دکھا، وہ دکھایا، وہ کہیں اب یہ دکھا، وہ دکھایا، اب کہیں یہ دکھا، ان لوگوں کو کہا کہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو صحیح بات ہے، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا معجزہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، اور من چاہے معجزے سے انکار ہے، لہٰذا من چاہے معجزے کو آپ مطلقاً معجزے سے نہ ملائیں، یہ علمی خیانتیں نہ کیا کریں۔ جناب پادری صاحب میں کیا کہوں جناب، نہ ہم سمجھے نہ پائے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے، علمی خیانتوں کا سہارا نہ لیا کریں، بات وہ کیا کریں جو بات بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا دکھاؤ، تو انہوں نے ان کو خدا نہیں دکھایا، اور خدا بھلا کرے آپ کا، خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اور بائبل میں بھی لکھا ہے آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو وہ کہیں کہ میں خدا دکھا، تو جناب ہم وہ انہیں کیسے دکھایا جائے جب اس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی؟ آپ کم از کم اعتراض تو وہ کریں جو بنتا ہو۔ اور بات آپ نے کی کہ سورج کیچڑ والی ندی میں ڈوبا، جناب سورج وہاں لفظ ہے غاربا کا، غاربا ہے جی، وہ نکال دیں ذرا مجھے۔ غاربا مغرب صرف وقت کے لیے نہیں ہوتا، مغرب سمت کے لیے بھی ہے، یہ مشرق ہے وہ مغرب ہے، اور قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ چلتا چلتا مشرق سے چلتا چلتا غاربا مغرب میں پہنچ گیا، اور جس وقت پہنچا وقت کیا تھا؟ رات کا وقت تھا۔ یہ تو اس نے ڈوبتا ہوا پایا تو اس کا اپنا وجدان ہے۔ ایسی باتیں بائبل میں ضرور ہیں، قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں البتہ جو اس حوالے سے میں دیکھوں تو لکھا ہے کہ سورج ڈوب گیا، وہ دکھائیں جی، حوالے دے دیں ذرا بائبل سے جی، میں دکھا دیتا ہوں آپ جی ریفرنس۔ سورج کا ڈوبنا، یہ آپ نے کتاب نہیں لکھی، 10-13 لکھا ہے آپ نے جی، جیمز ہے، اچھا جیمز 10-13 میں سورج کا ڈوبنا، اور یہ بہت یار اردو میں لکھے، یہ بھی جیمز ہے، یہ سورج ٹھہر گیا، ہاں جی سورج ٹھہر گیا اور تھما رہا، یہ 10-13 میں ہے، اور خروج 22-26 میں ہے، خروج 22-26 میں ہے، سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوبنے تک، ڈوبنے کا لفظ بائبل میں ہے۔ اور بائبل میں ایک اور بھی بات ہے، بائبل میں ایک اور بھی بات ہے کہ آسمان کے ستون کانپتے ہیں، آسمان کے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا بغیر آمادن، بغیر ستونوں کے۔ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے ستون کانپتے ہیں۔ پادری صاحب وہ آسمان کے ستون تو مجھے دکھا دیں، دکھا نہیں سکتے تو یار میرا ہاتھ ہی لگوا دیں، وہ آسمان کے ستون ہیں کہاں ذرا؟ ہاں جی، ایسی غلطیاں بائبل میں ہیں، قرآن کریم اس سے مبرہ ہے، اور قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے کہ اس کی مانند لے کے آؤ، اس کی پہلی سیڑھی، پہلی کسوٹی یہ ہے کہ میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وہ معجزہ ہے اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ جی آپ نے حوالہ مانگا تھا، ترتیب کے حوالے سے مسند احمد ہے، مسند احمد میں ترتیب آیات صورتیں اللہ کی بتائی ہوئی ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث میں یہ موجود ہے۔ ہاں جی ایک بات رہ گئی جی، میرا سورج کا ڈوبنے کا ہو گیا جی، چلیں جی ٹائم ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جنات، جنات کی انہوں نے بات کی، جنات کو چیلنج کیا، جنات کا ہمیں
وہ نبی بتا دیں جو جنوں میں سے آیا اور جنوں میں جو کتاب اتری ہمیں وہ بتا دیں. پادری صاحب پہلے اس کا حوالہ دے دیں پھر بات کریں گے. اور میرا خیال ہے ان کے ہوگا. ایک اور بات رہتی ہے جی زبور کے حوالے سے. انہوں نے کہا ایک انہوں نے زبور پیش کی قرآن کی مثل مانند, وہ زبور مجھے دیں. وہ زبور کون سی تھی جی؟ میں نے ادھر یار ایک منٹ میں نے نشانی لگائی تھی ادھر. لو جی یہ قرآن کی مانند مجھے ایک چیز دی گئی ہے جس میں اتنا بڑا نقص ہے, اتنا بڑا نقص ہے کہ اس نے گمراہ کر دیا یہودیوں کو, مسیحیوں کو. سنیے گا, دل تھام کے سنیے گا پادری صاحب. ہاں یہ آپ نے زبور 136 کا حوالہ دیا تھا. الہوں کے خدا کا شکر کرو, الہوں کے خدا کا. کتنے ہوئے الہوں؟ جمع کا صیغہ ہے. کتنے ہوئے؟ 2 4 6 8 10. خدا واحد ہے, الہ ایک ہی ہے. یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ الہ کتنے اور بھی والے ہیں جی اس طرح کے وہ نکال کے دیں. دانیال وہ دے دیں والا نکال دیں. دانیال میں بھی ہے الہوں کے الہ, حالانکہ الہ صرف ایک ہے. آپ نے یہ مجھے دیا یہ قرآن کریم کا کہ زبور 136, اس کی تو دوسری آیت اتنی ناقص ہے, اتنی ناقص ہے, اس نے الوہیت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور اس